وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے متعلق چند گزارشات کی تھی کہ اصحاب رسول پر سب سے بڑا بھاری امتحان اور سب سے بڑی مصیبت وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ تھی، جس پر اللہ رب العزت نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ذہن تیار کیا، اور اسی سلسلہ میں نے چند باتیں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق پیشین گوئیاں اور ذہن کو تیار کرنا ایک مبنی بر حکمت امر تھا، اس لیے وہ ہر طرح قرآن و سنت میں ایک ذہن تیار کیا گیا. لیکن آج ہماری گفتگو اس مضمون کو میں یہاں روکتا ہوں، اور آج کی ہماری گفتگو ہے مسلمانوں کی موجودہ حالت اور بیت المقدس اور فلسطین کا مضمون. یہ چونکہ درمیان میں آ گیا تو اس لیے یہ چند باتیں ذہن میں رکھ لو. ایک یہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جو ابو داؤد شریف میں اور حدیث کی دیگر کتب میں مذکور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمام اقوام یعنی اقوام کفر، دنیا کا سارا کفر وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گا، اور تمام ممالک، تمام ملک وہ تم پر یعنی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ایسا حملہ آور ہوں گے جیسے لوگ دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوتی ہے. یہ جو تشبیہ ہے یہ سمجھنے کے قابل ہے. اکلت الی کسعتھا، جس طرح
دسترخوان پہ لوگ جمع ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، پوری دنیا کا کفر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے گا اور پوری دنیا کے کافر تم پہ اس طرح حملہ آور ہوں گے۔ دسترخوان کے ساتھ تشبیہ دینے میں خاص نقطہ تھا کہ جتنا دنیا کا کفر ہوگا وہ تمہارے سارے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے اور تمہارے تمام ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور تمہارے وسائل کو کھانا سمجھ کر کھانے کے لیے اور ٹکڑا سمجھ کے لقمہ سمجھ کے ہضم کرنے کے لیے سارا کفر ٹوٹ پڑے گا۔ اور دوسرا، جب دسترخوان پہ آدمی جاتا ہے تو اسے مزاحمت کا خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور کوئی ہمیں روکے گا۔ دسترخوان کی دعوت پر مقابلہ اور مزاحمت کا خطرہ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ بھی لطیف نقطہ تھا کہ جب سارا دنیا کا کفر تم پہ حملہ آور ہوگا تو تمہارے اندر جو حکومتیں اور طاقتیں ہوں گی ان میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے یا کفر کا ہاتھ روکے یا مزاحمت کرے، تو ان کے اندر تمہارے حکمرانوں میں یہ جرت نہیں ہوگی۔ آج اگر اس حدیث کو دیکھا جائے، یہ ابو داؤد میں ہے اور صحیح السند ہے، تو پورا نقشہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ آج پوری دنیا کفر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی افغانستان پہ جلغار ہے، کبھی شام عراق پر، اور جہاں پر بھی مسلمان ہیں، برما کے مسلمان ابھی تک رو رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں پر بھی امت مسلمہ موجود ہے یا کافر کے غلام بن چکی ہے، اور جنہوں نے غلامی سے انکار کیا وہ کفار کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور جو کفار کے غلام، منافق حکمران اور یہودیوں کے ایجنٹ اور جو کلمہ گو جنات کا ہے، یہ پرانے دور کے عبداللہ ابن ابی کی پارٹی کی طرح یہ صرف بیان بازی دے رہی ہے، اور بیان بازی میں بھی منافقت اور اپنا دجل وہ بالکل واضح ہے۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے یہ بات واضح کر دی کہ تم پہ لوگ پلٹیں گے لیکن انہیں مزاحمت کا خطرہ نہیں ہوگا اور تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو صحابہ حیران ہو گئے، اتنے حیران ہو گئے کہ ان کے تصور میں بات نہیں تھی کہ مسلمان پہ کافر حملہ کرے گا، اور کفار اتنے بے فکر ہو کے حملہ آور ہوں گے کہ انہیں مزاحمت کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنی رغبت کے ساتھ کہ دسترخوان پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس ذوق شوق سے کافر رش کریں گے۔ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اور آ بھی نہیں سکتی تھی کہ تصور بھی ان لوگوں کا نہیں تھا کہ جن کا رعب اور دبدبا پوری دنیا پہ چھایا ہوا تھا، تو ان کو یہ بات کیسے سمجھ آئے کہ مسلمانوں کی ایسی حالت بھی ہو جائے گی کہ سارے دنیا کا کافر اس پہ حملہ آور ہو جائے گا، اور وہ نہ دفاع کر سکیں گے اور نہ مظلوموں کی اعانت اور امداد کر سکیں گے۔ تو اس وقت صحابہ نے سوال کیا کہ من قلتن نحن یومئذ، اللہ کے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے کافر حملہ آور ہوں؟ کیا اس دن جب کافر حملہ کریں گے اس وقت میں من قلتن ہم کم ہو جائیں گے،
ہماری تعداد کم ہو جائے گی، آج سے بھی کم ہوگی، مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انتم کثیر، اس وقت تم کثرت کے ساتھ ہوگی، انتم کثیر، کثرت کے ساتھ ہوگے، لیکن غصاء کا غصاء اس سیل، تمہاری حالت یہ بن جائے گی کہ جیسے سیلاب آتا ہے، فلڈ اور سیلاب، مختلف بکھرے ہوئے پتے اور بکھرے ہوئے ٹینکے وہ قریب ہو کر اس سیلاب میں بہہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا تم ہوگے تو کثیر تعداد میں، لیکن تمہارا کوئی نظم نہیں ہوگا، کوئی قائد نہیں ہوگا، کوئی لیڈر نہیں ہوگا، اور تم اس سیلاب والے پتوں اور تنکوں کی طرح، جب سیلاب اور فلڈ میں تنکیں بہتی ہیں تو کسی کا منہ آگے کسی کی پشت آگے، کوئی الٹا کوئی سیدھا، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ تو پیغمبر کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تمہارا کوئی قائد نہیں ہوگا، تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے تم تنکوں کی طرح بکھر جاؤ گے، اور بکھرے ہوئے ہوگے تو کا غصہ اس سیل، جب تم جدا ہو جاؤ گے۔ اسی بات کو آپ سمجھ لیں، اسلامی نقطہ نظر سے پوری امت مسلمہ کا ایک قائد ہونا ضروری ہے، امیر المومنین ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہودیت نے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور 57 ملک بن گئے، ایک اسلام